السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیکل امیوزمنٹ اور میں ہوں ڈاکٹر محمد ناظم۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس سفیروسائٹوسس کیا ہے، اور سفیروسائٹوسس میں ہم نے ایک ورڈ ڈیفائن کیا تھا جسے ہم کہتے ہیں اوسموٹک فریجیلٹی۔ تو آج ہم اس اوسموٹک فریجیلٹی کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں، کیا ہے اور اس میں کیوں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون کون سی انیمک ڈیزیزز ہیں جن میں یہ بڑھ جاتی ہے، اور کون کون سی انیمک ڈیزیزز ہیں جن میں یہ کم ہو جاتی ہے۔ تو جو ناظرین، چلیں اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اوسموٹک فریجیلٹی ہے کیا۔ بیسیکلی اوسموٹک فریجیلٹی جو ہے یہ کسی بھی سیل کی کسی ایسے انوائرمنٹ میں، ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں رکھنے کے بعد جب یہ رپچر ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں فریجل، مطلب اوسموٹک فریجیلٹی۔ فریجائل کہتے ہیں نرم و نازک، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کو ہائپوٹونک انوائرمنٹ میں رکھتے ہیں تو اس کی فریجیلٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر نارمل سیل کو رکھیں تو اس کی اوسموٹک فریجیلٹی جو ہے نا تقریباً 2.5 کے قریب ہوتی ہے، اور کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن میں اوسموٹک فریجیلٹی بڑھ جاتی ہے، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن میں کم ہو جاتی ہے۔ دونوں ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو چلیں ابھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سی ڈیزیزز ہیں جن میں اوسموٹک فریجیلٹی ہے جو وہ اپنی نارمل ویلیو سے بڑھ جاتی ہے، مطلب ان کے رپچر ہونے کا، ریڈ بلڈ سیلز کے رپچر ہونے کا زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، پچھلی ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا سفیروسائٹوسس، ہیریڈیٹری سفیروسائٹوسس، تو اس میں میں نے آپ کو بتایا کہ اوسموٹک فریجیلٹی کیا ہے، بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیاز جو ہیں، آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیاز پھر ڈفرینٹ ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ وارم ہوتی ہے، وارم آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ہوتی ہے، کولڈ آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا ہوتی ہے۔ تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ ان میں بھی جو ہے اوسموٹک فریجیلٹی آف دا ریڈ بلڈ سیلز وہ انکریز ہو جاتی ہے، مطلب ان کے پھٹنے کا زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہیمولیٹک انیمیا آف دا نیو بورن، اگر نئے بچے میں ہیمولیٹک انیمیا ہے، وہ آٹو امیون تو نہیں ہو، کسی بھی طریقے کی ہو، تو اس میں کیا ہوگا کہ اوسموٹک فریجیلٹی کیا ہوگی، انکریز کر جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں فیور ہو جاتا ہے، خاص کر کے ملیریا میں جو ریڈ بلڈ سیلز میں انیمیا کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ملیریا جو ہے یہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہی سیل جو مطلب مسکیٹوز ہوتے ہیں، یہ ریڈ بلڈ سیلز میں ہی پرورش کرتے ہیں اپنی گروتھ بڑھاتے ہیں، تو اس لیے ریڈ بلڈ سیلز ٹوٹتے ہیں اور انیمک جو ہے نا بندہ ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ریڈ بلڈ سیلز کی جو ہے نا اوسموٹک فریجیلٹی وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے، اگر ہم کہیں کہ نا پائرویٹ کائنیز ڈیفیشنسی، یہ بھی ہمارے انزائمز ریلیٹڈ ڈیزیز ہے کہ اگر ریڈ بلڈ سیلز میں جو پائرویٹ کائنیز انزائم ہے اس کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ انیمیا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اوسموٹک فریجیلٹی انکریز کر جاتی ہے۔ کوئی بھی بیماری جس میں سفیروسائٹوسس یا نارمل سیل جو ہے وہ اپنا شیپ چینج کر لے گا تو اس میں جو ہے نا اوسموٹک فریجیلٹی کے بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ چلو ابھی یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون سی ایسی ڈیزیز ہیں جن میں اوسموٹک فریجیلٹی کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ سیل جو ہے نا وہ سخت ہو جاتا ہے اور اس کے ریپچر ہونا بڑی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے سپلین کو زیادہ فنکشن کر کے جو پرانے ریڈ بلڈ سیلز ہوتے ہیں ان کو توڑنا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے ہمارے پاس سپلینومیگالی کے بھی زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان میں کون کون سی، جیسے کہ تھیلیسیمیا ہے۔ تھیلیسیمیا میں کیا ہوتا ہے، اوسموٹک فریجیلٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آئرن امیونو ڈیفیشنسی ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں اوسموٹک فریجیلٹی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سکل سیل ڈیزیزز ہیں۔ اچھا، بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بیماریاں ہوتی ہیں جس میں سپلین کام کر رہا ہوتا ہے، بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سپلینومیگالی ہو جاتی ہے۔ کیوں ہو جاتی ہے؟ کیونکہ سپلینومیگالی جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کیونکہ سپلین کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے اور بہت مشکل کام کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ اپنا سائز بڑھا لیتا ہے تاکہ وہ کام جو ہے نا اچھے طریقے سے سر انجام دے سکے، تو اس وجہ سے سپلینومیگالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو میں بتا رہا ہوں جن میں کم ہو جاتی ہے، جیسے کہ تھیلیسیمیا ہے، آئرن ڈیفیشنسی انیمیا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس سکل سیل انیمیا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انیمیا جس میں سپلینومیگالی ہوگی، اس کے بعد اگر کوئی انیمیا ہو رہا ہے تو اس میں بھی یہ فریجیلٹی کم ہوگی، کیونکہ وہ نہیں ٹوٹ رہے، تو اس لیے سپلینومیگالی بھی ہو گئی ہے پھر بھی نہیں ٹوٹ رہے، اس کا مطلب یہ سائز بہت چھوٹا ہو چکا ہے، اوسموٹک فریجیلٹی بہت کم ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ ریٹیکولوسائٹوسس، جس میں ریٹیکولوسائٹس بہت زیادہ بن رہے ہوں گے، ریٹیکولوسائٹس اگر بہت زیادہ بن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں نیوکلیس بھی موجود ہے،
کچھ میں نیوکلس موجود ہوگا، کچھ میں امیچور سیلز ہوں گے، اس میں بھی جو ہے نا زیادہ ڈسٹریکشن ہوگی اور اس میں بھی جو ہے ہمارے پاس آسموٹک فریجلٹی کم ہوگی۔ چلیں ناظرین، یہ تھی ہماری آسموٹک فریجلٹی کے بارے میں ڈسکشن۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔